बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दार टॉक्स। नाज़रीन, आपको भारतीय रियासती दहशतगर्दी की और गिरावट की एक और झलक दिखलानी है। नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान जो खुशकिस्मती से अब्रॉड चले गए हैं, दूसरे ममालिक में चले गए हैं, वो अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बन रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविज़म कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कश्मीरियों की आवाज़ बन के लोगों को मकबूजा कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे रोज़ आगाह करते हैं। सो नाज़रीन, भारतीय रियासत अपने उच्च हथकंडों के ज़रिए उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उनकी आवाज़ को बंद करवाने की कोशिश कर रही है, उन पर रोज़ तरह तरह के झूठे केसेस कर रही है, उन पर घिनौने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बेसिकली मकबूजा कश्मीर से है और वो कश्मीर काज के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी आपको शो नहीं करवाऊँगा, बहरहाल अगर वो खुद इस पैगाम में अपना नाम ना ले लें। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले इस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को चुप करवाया जा सकता है, उन पर कैसे कैसे घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए और क्यों लगाए गए, क्या वो उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं। नाज़रीन, आइए सुनते हैं मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से। सबसे पहले मैं सबको शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने इस मुश्किल हालात में मेरे साथ खड़े रहे। बात यह नहीं है कि हालात मुश्किल क्यों थे, बात ये है कि जो एलिगेशन उनने लगाया उस एलिगेशन का मेरे साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं था। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कोई सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो आपको कैसा फील होगा। ये देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा कि सबसे पहली बात, आसिफ डार कोई है ही नहीं बंदा। पूरी दुनिया में 400 करोड़ लोग हैं। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस एक आसिफ डार है या नहीं है। अगर आसिफ डार की कोई पहचान है या मुजम्मिल की कोई पहचान है, ये कश्मीर कॉज को लेके है। जब भी आसिफ डार को टारगेट किया जाएगा, आसिफ डार की डॉक्टरी पे टारगेट नहीं किया जाएगा, आसिफ डार की शक्ल पे नहीं किया जाएगा, आसिफ डार की फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा कश्मीर कॉज को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज हमें ये समझनी होगी कि इन लोगों ने मेरे पे क्या क्या एलिगेशंस। अगर आप जानते हैं, वो सुअर का बच्चा तारिक भट्ट, उसने मेरा 2 इंटरव्यू किए। पहले इंटरव्यू में उसने मुझे पूछा, आप पे रेप की एलिगेशन है, आप ये बात ध्यान से समझिए, रेप की एलिगेशन है। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूं। मतलब ये बंदा कोई भी, मतलब इन ए लाइव इंटरव्यू ही सेड दिस। मुझे हंसी आ गई, मैंने उस पर बात ही नहीं की। तो उसने बोला, नहीं आप इस पे जवाब नहीं देंगे। मैं उसको क्या जवाब दूंगा, तुझे किस घर वाले ने कहा कि मैंने उसके साथ ये सब किया, क्या जवाब दूंगा मैं। ये एक शॉकिंग। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी हैंडल्स थे, इन लोगों ने मेरे खिलाफ एक पूरी एजिटेशन चलाई कि इस बंदे ने पैसे खाए हैं और कश्मीर में लोगों को झांसा देके भागे। आप बात समझ, ये नहीं था कि कुछ रैंडम ट्वीट्स थे, इट वाज रनिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर पुलिस एंड चिनार कोर्ट्स ऑफिशियल हैंडल्स। ठीक है, अब मैं इन सुअर के बच्चों को क्या बोलूं, जितने तुम्हारे बाप तनख्वाह लेते हैं उतना मैं बच्चों की मिठाई में उड़ाता हूँ। let these idiots understand, जो मेरी लाइफ है, जो मेरे बाकी मामलात हैं, दे आर टू स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आई हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ। आप चाहे ए ग्रेड बोल दें, अगर ग्रेड्स हैं, बट मैंने ये कुर्बानी की, सेक्रीफाइस किया एक कॉज के पीछे। ये लोग मुझे 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की एलिगेशन लगाएंगे और रन करेंगे इसके पीछे। तो ये सोचे, दे फेल्ड देयर। उसके बाद इन लोगों ने मुझे अलग अलग प्रोवोकेशंस लगाई। अब फाइनली इन लोगों से क्या हुआ कि जब इनसे कुछ नहीं बन पड़ा तो भाई लगा दो इसको वायलेंस पे की। ये
میں ورڈ ٹیرر نہیں یوز کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ہر روز آ کے یہاں بولتا ہوں there is only one terrorism in Kashmir and it is the Indian occupational terrorism. Everything else is resistance. یہ دوسری بات ہے کہ میں ہر روز یہاں پہ پاگل بندے کی طرح چلاتا ہوں. I don't believe in the violent form of resistance. That is my problem, my stance. So یہ کلیئرٹی آ جانی چاہیے. جس چیز پہ میں بلیو ہی نہیں کرتا اس چیز میں مجھے دھکیلنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، تم مجھے پکڑنا چاہتے ہو، جیل میں ڈالنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، یو کین اسٹل ڈو اٹ. تم نے حیدر پورہ میں جو ڈاکٹر مدثر الطاف بھائی مارا گیا اس پہ کون سی ایلیگیشن تھی؟ اس کو تو تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑی ایلیگیشن لگا. تم کرو وہی جو کر رہے ہو، مگر یہ جھوٹے الزام کیوں لگاتے ہو؟ The things which I don't believe in. یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا خراب ہے یا وہ، مجھے لگتا ہے کہ میرا طریقہ ہے نان وائلنٹ فارم آف ریزسٹنس. I believe in that, so I always push non violent form of resistance. This is who I believe. رہی بات تم نے مجھے سزا دینی ہے، you can still kill me, do that. مردوں کی طرح کریں نا، یہ ذلیل حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا، افضل گورو. آپ مجھے بولیں گے کہ آصف بھائی آپ تو جوڈیشری میں کیس لڑ سکتے تھے. افضل گورو ایک ایسا تھپیڑا ہے ہندوستان کی جوڈیشری پہ جو کبھی نہیں اترے گا. ان کی جوڈیشری میں پروو ہوا کہ اس بندے کا، ان کی جوڈیشری لکھتی ہے، انڈیا کا سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ کانشنس کو ٹھیس پہنچی ہے، وی ہیو ٹو کل ہم. آپ بات سمجھیے، دس از اباؤٹ جوڈیشری، دس از ناٹ سم رینڈم گائی ٹاکنگ میکنگ اے ہیٹ اسپیچ سم ویئر. اٹ از اباؤٹ انڈین جوڈیشری. اسی لیے میں پاگلوں کی طرح یہاں چلاتا ہوں کہ آئی نیدر بلیو ان انڈین کانسٹیٹیوشن نار انڈین جوڈیشری. میں یہ الزام جو ان نے مجھ پہ لگایا، دنیا کی کوئی بھی کنٹری کا جوڈیشل سسٹم اٹھائے، نائجیریا کا اٹھائے، افریقہ کی کنٹری کا اٹھائے، صومالیہ کا اٹھائے یا پھر امریکہ کا اٹھائے، آئی ول پروو مائی سیلف انوسنٹ. بات انوسنس کی نہیں ہے، بات ہے کہ یہ ایلیگیشن میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ جھوٹی تھی. دے کی ناٹ پروو اٹ دیئر. مگر ہندوستان کی جوڈیشری سے میں اگر امید کروں گا کہ دے ول پٹ لیو می، آر دے میڈ؟ مطلب لوگ مجھے پاگل نہیں سمجھیں گے کہ میں یہ کہوں گا کہ سری نگر کے ہائی کورٹ میں خود کو میں پروو کروں گا، جس ہائی کورٹ میں لوگوں کے کیس تک نہیں، اسٹون پیلٹرز کے کیس تک نہیں، ان کے بچوں 11 سال کے بچوں کو پی ایس اے لگا، اس کورٹ سے آپ مجھے جسٹس کی بات کرنے کے لیے کہیں گے؟ سو بات یہ ہے کہ things have changed and the good thing is they are proving each and every word, single word of mine right. So Asif Dar is not important. This clarity should come to each and everyone. Asif Dar is important as long as he belongs to the Kashmir cause. He doesn't belong to Kashmir cause. Take Asif Dar and throw him in the dustbin. That is it. The same applies to Muzammil, same applies to each and everyone. یہ کلیئرٹی ہم سب کو آنی چاہیے. اور جو میں بات کر رہا ہوں اور اس بات کو یہ بار بار مجھے شکر اللہ کا، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ they are proving me with each and every passing day, they are proving me right. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. سو اب ہم یہ بات کرتے ہیں and let's go back to genocide. یہ بات میں نے تھوڑا یہ کہا کہ میں شوق میں تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس چیز کو سمجھنا میرے لیے بہت ضروری تھا کہ جو کوسچن آؤٹ آف سیلیبس آیا اس کو کیسے ہینڈل کیا جانا تھا. سو وٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ جو بھی کرتا الحمدللہ علی کل حال. دوسری امپورٹنٹ بات جو جینوسائیڈ ہے، دیکھیں ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں مجھے پرسنل کچھ پتہ نہیں چل رہی ہے. یہ جو انکاؤنٹر چل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. سری نگر میں ایک انکاؤنٹر ہوا جس میں 2 پاکستانی بھائی اور ایک کشمیری بھائی تھا. دیر آر سالڈ ٹاکس ناؤ کہ وہ 9 دن سے ان کے پاس ڈیٹین ہوئے تھے، ان کو فیک انکاؤنٹر میں کیا گیا. Nobody knows what is happening in Kashmir اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ جو موت کا ننگا ناچ چل رہا ہے نا، آج میرے گھر اور کل آپ کے گھر چلے گا. will not speak, nobody will speak for us. ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری جانیں سب
اس کشمیری مسلم آئیڈینٹی پہ داؤ پہ لگا ہے. ہم we will put our weight behind it. ہم کسی کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ آصف آ گیا, آصف نے جان بچائی. بات سنیں, آصف کو جہاں پہ کاز کو آصف کی یا مزمل کی زندگی کی ضرورت ہوگی, زندگیاں حاضر ہوں گی. جہاں پہ ہمارے زندہ رہنے سے کاز کو فائدہ ہوگا تو ہم زندہ رہیں گے. کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. سو ایکچولی میں ٹریول کر کے بہت تھک گیا ہوں. I just finished my travel. So I'm just looking for to settle down. So inshallah میں آج اتنی بات کروں گا. Anyways, thank you again for believing in me, believing in your brother rather than believing in these murtads, collaborators, مخبرز. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں ان سب کو بولنا چاہوں گا, کتا گلے میں سونے کا پٹا بھی لگا دے, کتا کتا ہی ہوتا ہے. اور شیر اگر گلیوں میں, جنگل کی گلیوں میں بھی گھومے, شیر شیر ہوتا ہے. تم کچھ بھی کر لو, تم وہی گلی کے کتے ہو, چاہے آج ہندوستان نے تمہارے گلے میں سونے کا پٹا بھی ڈالا ہوگا, مگر اوقات تمہاری کتے کی ہے. یہ بات میں فائنلی تم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے بھائی کو سنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے اندر بھی خون تھوڑا گرم ہوا ہوگا, آپ کے اندر بھی ضمیر نے جاگنے کی کوشش کی ہوگی, اگڑائی ضرور لی ہوگی کہ ہمیں بھی کشمیر کاز کے لیے کام کرنا چاہیے. ناظرین, میری ویڈیوز بنانے کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے سب سے بڑا, کہ جو دوست بھائی یہ ویڈیو دیکھیں وہ کشمیر کاز کے لیے کام کریں, کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں. اپنی جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے, اپنے لیڈران پر کشمیر کے لیے کام کرنے کے لیے زور ڈالیں. اور جیسے تیسے ہو کے جو مرضی ہم کو ایکٹ ریئیکٹ کرنا پڑے, سو ہمیں آخری حد تک جانا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. وہاں پہ بہت زیادہ درندگی ہو رہی ہے ناظرین, یہ اور زیادہ نہیں ہونے دینی ہے ہمیں, اور جلد سے جلد کشمیر کو آزادی دلانی ہے. انشاءاللہ تعالی ناظرین کشمیر کو آزادی ضرور ملے گی. قابض بھارتی افواج مقبوضہ وادی میں نوجوانوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو پابند سلاسل بھی کرتے ہیں. وہاں پر ہماری ماؤں کو, بہنوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی عصمت دری بھی کی جاتی ہے. بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو فیملیز کے سامنے شہید بھی کر دیا جاتا ہے. مقصد صرف ان کا ایک ہے کہ کسی طرح آزادی کی تحریک کو دبایا جا سکے, ختم کیا جا سکے. وہ کشمیری جو آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, ان کی آواز کو کسی طرح ختم کیا جا سکے, دبایا جا سکے. لیکن ناظرین, آپ نے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سنا ہے. ناظرین, انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی. اس دنیا میں بھی یہ سرخرو ہوں گے ہمارے کشمیری بھائی, اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم ملے گا اللہ پاک کی طرف سے. اب ناظرین اگین میں کہوں گا کہ معاملہ ہم پہ ہے کہ ہم کتنی جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ناظرین ہم نے بھی آخرت میں اللہ پاک کے روبرو حاضر ہونا ہے. اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے, اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے. ناظرین, سب سے زیادہ کامیابیوں اور آسانیاں اللہ پاک مقبوضہ وادی میں رہنے والے کشمیریوں کو عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو جلد سے جلد آزادی عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.